بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر، سبق نمبر 13۔ السید جمال الدین الافغانی، سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ تعالی۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب او اکتبی معانی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، معنی اس کا ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، لکھ تو ایک عورت۔ درذیل کلمات کے معانی لکھیے۔ نمبر 1، الرعیل، رہنما، لیڈر۔ نمبر 2، العشیرۃ، قبیلہ۔ نمبر 3، عواصم، عاصمت ان کی جمع ہے دارالحکومت۔ نمبر 4، صلاحف، سلحفات ان کی جمع ہے کیچوا۔ نمبر 5، فوضہ، اس نے سپرد کیا، حوالے کیا یا سونپا۔ نمبر 6، الاجیال، یہ جیل ان کی جمع ہے نسلیں۔ نمبر 7، السرطان، کینسر۔ نمبر 8، تامرو، انہوں نے سازش کی۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ اجب او اجیبی اما یأتی من الاسئلۃ۔ اجب یہ مرد کے لیے اور اجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، الی من ینتہی نسب السید جمال الدین الافغانی رحمہ اللہ تعالی۔ سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ تعالی کا نسب کہاں تک پہنچتا ہے یا کس تک جا کر ملتا ہے؟ جواب، ینتہی نسب السید جمال الدین الافغانی رحمہ اللہ تعالی الی سیدنا الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ کا نسب سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچتا ہے۔ نمبر 2، ما ہی اللغات التی تعلمها الافغانی۔ افغانی رحمہ اللہ تعالی نے کون سی زبانیں سیکھیں؟ جواب، تعلم الافغانی العدیدۃ من اللغات کالفرنسیۃ والترکیۃ والانجلیزیۃ والروسیۃ والعربیۃ والفارسیۃ۔ افغانی رحمہ اللہ تعالی نے متعدد زبانیں سیکھیں، جیسا کہ فرانسیسی اور ترکی اور انگریزی اور روسی
اور عربی اور فارسی۔ نمبر 3، لماذا خرج الافغانی من مسقط رأسه، افغانی رحمہ اللہ تعالی اپنے وطن اصلی سے کس لیے نکلا؟ جواب، خرج الافغانی من مسقط رأسه لکی یزور بلاد العالم وعواسمہم، افغانی رحمہ اللہ تعالی اپنے وطن اصلی سے اس لیے نکلا کہ تاکہ وہ دنیا کے شہروں اور ان کے دارالحکومتوں کی زیارت کر لے۔ نمبر 4، من این اصدر الافغانی مجلتہ العروۃ الوثقی، افغانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنا رسالہ العروۃ الوثقی کہاں سے جاری کیا؟ جواب، اصدر الافغانی مجلتہ العروۃ الوثقی من باریس، افغانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنا رسالہ العروۃ الوثقی پیرس سے جاری کیا۔ نمبر 5، فی ای سنۃ توفی السید جمال الدین الافغانی، سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ تعالی نے کس سال میں وفات پائی؟ جواب، توفی سید جمال الدین الافغانی سنۃ 97 و 18 سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ تعالی نے سن 1897 میں وفات پائی۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، املا او املا الفراغات تالیۃ بکلمۃ مناسبۃ، املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے، درذیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ الف جز، کان السید جمال الدین الافغانی من، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الرعیل الاولی، کان السید جمال الدین الافغانی من الرعیل الاولی۔ با جز، وقد احتل الافغانی، خالی جگہ، والمناصب المہمۃ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا المکانۃ المرموقۃ، وقد احتل الافغانی المکانۃ المرموقۃ والمناصب المہمۃ۔ جیم جز، ولما وصل الی الاسطانۃ فی ترکیہ العثمانیۃ استقبلہ، خالی جگہ، استقبالا حارا، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الصدر الاعظم۔ ولما وصل الی الاسطانۃ فی ترکیہ العثمانیۃ استقبلہ الصدر الاعظم استقبالا حارا۔ دال جز، وقد ترک الافغانی آثارا مجیدۃ فی مصر لا تزال، خالی جگہ، تذکرها وتعتز بها، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الاجیال الناشئۃ۔ وقد ترک الافغانی آثارا مجیدۃ فی مصر لا تزال الاجیال الناشئۃ تذکرها وتعتز بها۔ ہا جز ہے، وتحول الافغانی من القاہرۃ الی باریس واصدر منها مجلتہ، خالی جگہ،
اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا العروۃ الوثقی وتحول الافغانی من القاہرۃ الی باریس واصدر منها مجلته العروۃ الوثقی۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استعمل او استعملی الکلمات الآتیہ فی جمل مفیدۃ۔ استعمل یہ مرد کے لیے اور استعملی یہ عورت کے لیے، درذیل کلمات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، المکانۃ، اس کا جملہ آئے گا احتل الافغانی المکانۃ المرموقۃ، کہ افغانی نے بلند مقام حاصل کیا یا بلند مقام پایا۔ المجلۃ، نمبر 2، المجلۃ، اس کا جملہ آئے گا اصدر الافغانی مجلتہ من باریس، کہ افغانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنا رسالہ پیرس سے جاری کیا۔ نمبر 3، العاصمۃ، اس کا جملہ آئے گا اسلام آباد عاصمۃ پاکستان، کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ نمبر 4، زعماء، اس کا جملہ آئے گا کان الافغانی من زعماء الذین نادوا بالوحدۃ الاسلامیہ، کہ افغانی رحمہ اللہ تعالی ان لیڈروں میں سے تھے کہ جنہوں نے وحدت اسلامی کا نعرہ بلند کیا۔ نمبر 5، السرطان، اس کا جملہ آئے گا اصیب الافغانی بالسرطان، کہ افغانی رحمہ اللہ تعالی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتی او ہاتی الجمع لما یاتی من الکلمات المفردۃ۔ ہاتی یہ مرد کے لیے اور ہاتی یہ عورت کے لیے، درذیل مفرد کے جمع لائیے۔ نمبر 1، السنۃ، اس کی جمع آئے گی السنین یا السنوات۔ نمبر 2، القائد، اس کی جمع آئے گی القائدین یا القادۃ۔ نمبر 3، الاسر، اس کی جمع آئے گی الآثار۔ نمبر 4، الجیل، اس کی جمع آئے گی الاجیال۔ نمبر 5، الوزیر، اس کی جمع آئے گی الوزراء۔ نمبر 6، المرض، اس کی جمع آئے گی الامراض۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، صحیح او صحیحی الجمل الآتیۃ۔ صحیح یہ مرد کے لیے اور صحیحی یہ عورت کے لیے، درذیل جملوں کو درست کیجیے۔ درست جملے۔ نمبر 1، کان السید جمال الدین الافغانی من الرعیل الاول للزعماء المسلمین۔ نمبر 2، خرج الافغانی من مسقط رأسہ لکی یزور بلاد العالم وعواسمها۔ نمبر 3، وقد احتل الافغانی المکانۃ المرموقۃ۔ نمبر 4، وتحول الافغانی من القاہرۃ الی باریس واصدر منها مجلتہ العروۃ الوثقی۔ نمبر 5، وتوفی الافغانی رحمہ اللہ تعالی فی 1897۔ التدریب السابع، استخرجی من الدرس الصفۃ والموصوفہ۔ سبق سے استخرج یہ مرد کے لیے اور استخرجی یہ عورت کے لیے، سبق سے صفت اور موصوف صفت کے جملے نکالیے۔
نمبر 1 الرعیل الاول، نمبر 2 الاسر الکریمہ، نمبر 3 العلوم العربیہ، نمبر 4 المکانۃ المرموقہ، نمبر 5 المناصب المہمہ، نمبر 6 الوطن الاسلامی، نمبر 7 الاجیال الناشئۃ، نمبر 8 الاقاویل الباطلہ۔ التدریب الثامن، 8ویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی العربیۃ۔ ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 سید جمال الدین افغانی نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے بہت بڑی کوشش کی۔ اجتہد السید جمال الدین الافغانی لوحدۃ المسلمین اجتہادا کبیرا۔ نمبر 2 آج کل مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ الضرورۃ لاتحاد المسلمین فی زمن الیوم۔ نمبر 3 متفق قوم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لا یغلب احد علی القوم المتحد۔ نمبر 4 اتفاق میں برکت ہے۔ الاتحاد قوت یا البرکۃ فی الاتحاد۔ نمبر 5 نا اتفاقی معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ التفرقۃ قرحۃ للمجتمع۔